حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 560 قبل مسیح ایران کی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی۔ جنوبی حصہ فارس اور شمالی مغربی حصہ میڈیا کہلاتا تھا۔ جپسم ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں مملکتوں میں مختلف قبائلی حکومتیں قائم تھیں۔ اس زمانہ میں عراق کے اندر اشورا اور بابلی حکومتیں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھیں، لیکن 612 قبل مسیح میں اشورا حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کا دارالحکومت نینوے تھا، جس کی بنا پر پڑوسی میڈیا کی حکومت نے اطمینان کا سانس لیا اور بتدریج ایک قومی حکومت کی تشکیل عمل میں آئی۔ مگر فارس اور میڈیا کی حکومتیں اس وقت تک بے اثر تھیں اور بابل کی قہرانہ حکومت اپنی حکومت اوتاب کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر تھی۔ ناظرین، لیکن 559 قبل مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت غیر معمولی حالات کے اندر ابھرا کر سامنے آئی۔ یہ فارس کے ایک نجاشی خاندان کا ایک نوجوان گورش خورش تھا، جو فارس کی ایک چھوٹی سی ریاست کا ایک گمنام رئیس تھا۔ اس کا اٹھان زندگی کے غیر معمولی حالات میں ہوا۔ ابتدائی زندگی کی پہاڑیوں اور جنگلوں میں سر ہوئی، پھر ایک وقت آیا اس نے اعلیٰ اخلاق و خصائل اور غیر معمولی قابلیتوں کی بنا پر امراء کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئی اور پہلے امراء فارس نے خورس کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ ناظرین، اس کے بعد بغیر کسی خون ریزی کے میڈیا کی سلطنت بھی ان کے سپرد کر دی گئی۔ اس طرح دونوں مملکتیں مل کر ایران ایک عظیم طاقت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ خورس کی تخت نشینی کے بعد جو سب سے پہلی مہم درپیش ہوئی وہ لیڈیا کی جگہ تھی، جو شاہ میڈیا کوروس کے ساتھ ہوئی۔ جب کوروس نے سائرس کی حکومتوں پر سرحدوں پر حملہ کر دیا اور سرحدی شہر پیٹریا پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اب مجبوراً سائرس نے، جس کا دارالحکومت بگمتانہ موجودہ ہمدان تھا، وہاں سے نکل کر دفاعی حملہ کیا۔ خورس فتح کرتا ہوا چلا گیا اور بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ میڈیا کی تمام مملکت پر قابض ہو گیا۔ ہیروڈونس، جو ایک یونانی مورخ ہے، وہ خورس کی اس فاتحانہ کارروائی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور موزانہ تھی کہ پیٹریا کی معرکہ کے بعد صرف 14 دن کے اندر لیڈیا کا دارالحکومت مسخر ہو گیا اور کوروس ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے سائرس کے آگے سرنگو کھڑا تھا۔ اب تمام ایشیا کو چک بحر شام سے لے کر بحیرہ سور تک اس کے زیر نگین تھا۔ ذوالقرنین برابر بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایشیا کو چک کے مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ اس کے فاتحانہ قدموں کے لیے صحراؤں کی وسعتیں اور پہاڑوں کی بلندیاں رکاوٹ نہ بن سکی، اور فارس سے لے کر میڈیا تک 1400 میل کا فاصلہ صرف 14 دن میں فتح کر دیا۔ گویا کہ ایک دن میں 100 میل کا فاصلہ طے کیا، اور اس کو معجزانہ فتح مندی نہیں تو اور کیا کہا جائے۔ زمین کا وہ منتہی جہاں سے آگے کوئی گزر نہیں سکتا۔ آپ بحر محیط کے مغربی کنارے کھڑے ہو گئے، جس کو بحیرہ قیانوس بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساحل پر کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے جزیروں کی بنا پر پانی میں گدلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص وقت اور اس کی گدلاہٹ میں مزید اضافہ معلوم ہوتا ہے۔ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیس مغربی ساحل کے قریب واقع تھا اور ان کا محل سمرنا سے قریب تھا۔ ذوالقرنین جب فتح کرتا ہوا ساحل سمندر پر پہنچا، جوان جزیروں کی بنا پر ایک جھیل نما شکل اختیار کیا گیا تھا، اور
ان جزیروں کے چچڑے سے پانی میں گدلا پن پیدا ہو رہا تھا۔ اس وقت ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج کیچڑ میں دھندیں غروب ہو رہا ہے۔ یہ بلیغ و تدبیر کی اختیار کی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ سورج کہیں بھی غروب نہیں ہوتا، لیکن ایک دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ناظرین، جب اس جنگ کے بعد ذوالقرنین کو مشرق کی طرف متوجہ ہونا پڑا، ہیروڈوس لکھتا ہے کہ مشرق کی طرف لشکر کشی کا باعث وہاں کے وحشی قبائل کے بغاوت اور سرکشی تھی۔ یہ مہم 540 قبل مسیح کے درمیانی مدت میں واقع ہوئی۔ اس زمانہ میں لشکر کشی کا باعث وہاں کے وحشی قبائل کے بغاوت اور سرکشی تھی۔ یہ مہم 540 قبل مسیح کے درمیانی مدت میں واقع ہوئی۔ اس زمانے میں باشندگان بابل اور بنی اسرائیل نے ذوالقرنین سے اس کی عدل گستری کو دیکھتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ انہیں بیل شزرا کے مظالم سے نجات دلائے، مگر اس وقت اس کو بشر کی وحشی قبائل کی بغاوت کو کچلنے کا ایک اہم مسئلہ درپیش تھا۔ یہ وحشی قبائل کون تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی؟ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد بلیغ اور مکران کے غیر متمدن وحشی خانہ بدوشی قبائل تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کی مشرقی فتوحات کا تذکرہ اس طرح کیا: جب وہ فتوحات کرتا ہوا سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو سورج کو پایا کہ وہ ایسی قوم کے طلوع ہو رہا ہے جس کے باعث آفتاب سے کوئی آڑ نہیں تھی۔ ذوالقرنین کے دارالحکومت ہمدان سے اگر دیکھا جائے تو کوہستانی علاقہ اقصائے مشرق میں لگتا ہے۔ اس مشرقی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ذوالقرنین کا رخ کوہستانی علاقوں کی طرف مڑ گیا، جہاں وقتاً فوقتاً یاجوج ماجوج کے حملے ہوا کرتے تھے۔ محققین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین کی یہ تیسری مہم جانب شمالی تھی، جس میں بحر قزادین کو دہنی طرف چھوڑتا ہوا کیشا کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا۔ بائیں طرف بحرائے سود بہتا ہے۔ وہاں پر ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم کا سامنا ہوا جوان کی زبان سے بالکل ناپلید تھے۔ قرآن